یہاں اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو 25 سال کا بن کر کے ضرور جائے، اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی جس کے گلے میں ہے وہ کبھی اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جوانی تمہارے اندر ہمہ وقت رہے لیکن چیخ پکار کرنے کے لیے نہیں، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے۔ تمہاری جوانی ہو اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے نبی کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ پھر دیکھنا وہ وقت آئے گا جو خوف و ہراس کا ماحول تمہارے درمیان میں ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے اندر چلا جائے گا۔ اور ویسے بھی آج ہی کی بات ہے کچھ پاکھنڈیوں کو دلی کی سرزمین پر پردرشن کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ بار بار کی بات ہے، کچھ لوگ آئے وہاں پردرشن کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میوات میں نو میں جو فسادات ہوئے مسلمانوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اور پھر ان کے جو وہ بڑا پاکھنڈی ہے کئی 6 مہینے کے بعد جو باہر آتا ہے، اس نے کہا کہ بار بار میں ایک جملہ سنتے آ رہا ہوں اس پاکھنڈی سے، آج پھر نیوز بائٹ میں یہ کہا کہ 2029 میں دیکھنا یہاں کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں۔ تمہارے سینے میں جو خوف ہے وہ تمہیں ستا رہا ہے، تمہارے دل میں جو ڈر ہے وہ تمہیں خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے۔ ایک بات بتاؤ اے سنیو، موب لنچنگ کس کی ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی ہے نا۔ مارے ہم جاتے ہیں، کاٹے ہم جاتے ہیں، ہر جگہ توڑے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آج تک 70 سال سے فٹ بال کی طرح تم کھیلتے آئے ہو، ہماری پوری جماعت کو ٹکڑوں میں تم نے تبدیل کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس قیادت نام کی چیز نہیں رہ گئی، سیاست میں ہمارا نام نہیں رہ گیا، کچھ نہیں ہے اس جماعت کے پاس۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، جب ہم اتنے ٹوٹے بکھرے غریب ہیں تو یہ دجالی میڈیا میں 24 گھنٹے ہم کیوں ہیں؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سب کے نشانے پر ہم کیوں ہیں؟ میرے عزیزو، کیا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تمہاری؟ تم سوچتے نہیں اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو ذکر اتنا کیوں ہے؟ جو کچھ نہیں ہے اس کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو ان کی تعداد بہت کم ہے، یہ ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، پنچر پتر نام سے بھی تم پکارتے ہو، لیکن پوری اتنی بڑی میجورٹی قوم کو اگر کسی قوم سے ڈراتے ہو تو ہم ہی ہیں۔ تمہارے پاس ڈرانے کے لیے کوئی اور طاقت نہیں، مسلمانوں کو لے کر ڈراتے ہو۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں نہیں پتا ہے نوجوانوں تمہارے پاس کیا ہے، کتوں کو ضرور پتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہے تمہاری قوت کا عالم کیا ہے، اس لیے کہ برسوں تمہاری صحبت خراب ہوئی، اس وجہ سے تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دی۔ حقیقت میں تم کس بزرگ کی اور کون سے تمہارے اسلاف تھے جن کے تم اخلاق بن کر کے آج زمین پر چل رہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تاریخ، لیکن ان کو ضرور پتا ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، ان کا یہ جو ڈر ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ کاش یہ نوجوان مسلمان سمجھ جاتے کہ ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے۔ تمہارا ایک ہی تعارف میں بتاتا ہوں، اپنا کسی سے انٹروڈکشن کرانا تو اس بات سے کرانا جو اقبال نے کہا تھا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ عید کربلا کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ جبکہ تاریخ میں یہ بھی پتا ہے ان کے گھرانے کے 72 ان کے رفقا سب کو
72 लोगों को शहीद कर दिया गया, टुकड़ों में बदल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, तागूती ताकत और कुव्वत का मालिक यजीद था, बातिल कुव्वत पूरी उसके पास थी, माल दौलत उसके पास था, सब कुछ था। उसने रसूलुल्लाह के घराने को काट दिया। लेकिन जाओ दिमश्क की सरजमीन पर, मुल्क शाम में जाकर किसी से पूछ लेना यजीद का दरबार कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, उसकी ज़ुर्रियत कहाँ है, उसका ताज और तख्त कहाँ है। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यजीद की न ज़ुर्रियत बची, न औलाद है, न ताज है, न तख्त है, न सिपाही है। वो तो 3 साल के बाद मर गया था। और जहाँ कब्र उसकी है, लोग बताते हैं पूरे दिमश्क का कूड़ा करकट जहाँ लाकर डम किया जाता है, फेंका जाता है, उसमें कचरे में कहीं कब्र भी गुम हो गई। ये है वक्त के बादशाह का हाल। और फिर अल्लाह तौफीक दे तो इराक की सरजमीन कर एक फलसफा मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने तख्त और ताज को संभाला, बादशाहत को संभाला, मर गए, नाम भी नहीं रखना चाहता कोई आज यजीद, अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखना चाहता। लेकिन जिसको काट दिया गया, कत्ल किया गया, उस हुसैन का नाम गली गली में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। अगर हम एक नाम रखते हैं तो बरकत के लिए साथ में हुसैन लगा लेते हैं, हर जगह है हुसैन। इससे समझ में आई मेरे बात अजीजान गिरामी, जिंदगी ये चलत फिरत और तख्त ताज पर बैठ जाने का नाम नहीं है, और ना ही मौत कट जाने का नाम है। कट जाना भी मौत नहीं। फलसफा इश्क ये कहता है, जो हुजूर पाक से बेगाना हुआ, उनसे दूर हुआ, वो 100 साल भी तख्त बिछाए मुर्दा है, और उनके नाम पर एक लम्हे के लिए भी खड़ा हुआ और 1000 टुकड़ों में बदल गया, फिर भी वो क़यामत तक जिंदा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं, आज लोगों के दिलों में यही डर बिठा दिया गया है, मारे जाओगे, काटे जाओ। और आज जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, पीछे ताकत, हुकूमत, फौज, फोर्स सब लेकर के, और फिर जब जब त्योहार आए तुम्हें डराए, मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास, ये जो आज माहौल बनाया गया है, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, बच्चे, नौजवान, इन सब से कहता हूँ, कभी इन पतंगों को, कीड़ों को देखकर डरना नहीं, ना डरो, इसलिए कि मौत उसके लिए हादसा है जिसको बाद में जलना 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 है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। इधर आंख बंद होगी, उधर ज़ियारत मुस्तफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, नामूसे मुस्तफा। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमने बहुत पहले ही कहा था मेरे अजीजों, चाकू, तलवार, ये तमाम छुरी, उस कौम को तुम ला करके डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है। जहाँ हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान ना बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस करम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था। अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है, बिन अस्वद कहते हैं, आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है?
اگر آپ نہ ہو تو پھر زندگی ہے ہی نہیں، اور جہاں آپ کا پسینے کا بوند گرے آپ کا ہر ساتھی اپنا خون وہاں گرائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ان کے جذبے تھے۔ دنیا کو یہ تاریخ پتا ہے، یہی وہ مدینے کے 313 نہتے نکلے تھے جنہوں نے قیصر اور کسریٰ کو بھی رون ڈالا تھا۔ اس زمانے کی سپر پاور دو طاقتیں تھی، پرشین امپائر، رومن امپائر۔ اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا سمجھو، اس زمانے میں یہ دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھی۔ مدینے میں موجود ننگے پیر گھومنے والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے وہ صحابہ کہتے تھے ہم روم بھی فتح کریں گے، ہم کسریٰ کو بھی نیچے لے آئیں گے۔ تو اس وقت مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان کو مکہ میں گھر تک نہیں رہ گیا اور یہ قیصر اور کسریٰ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ 10 سال نہیں گزرے تھے جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا خلافت کا دور آیا، دنیا نے دیکھا وہی پیبند لگے کپڑے پہننے والے میرے رسول کے خلاف جب نکلتے ہیں، ایران کو بھی رون ڈالا، روم کو بھی رون